اس کے بعد میں خدا نخواستہ خدا کو یا نیچر کو کمپلین نہیں کر سکتی. اچھا ہمارے پاس ایک کال ہے, جلدی سے اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلتھی مارننگ. یس آپ گڈ ہیلتھی مارننگ. کہاں ہیں آپ؟ میرے ماشاءاللہ مجھے آپ کی بڑی زبردست بات لگتی ہے نا, آپ کا ٹیمپرامنٹ بڑا اچھا ہے. یو ڈونٹ لوز یور ٹیمپرامنٹ. اچھا مطلب ہے کہ جس طرح کا بھی آدمی ہے, جس طرح کے کوشچن کہہ رہے ہیں, آپ کو میں نے بلیو نہیں کہ آپ کو اریٹیٹ نہیں دے گا. ہاں یور مائنڈ کنٹرول ریلی, کیونکہ میں بہت سارے ہوسٹ کو دیکھتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ ٹائم پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے. دیٹس ویری اٹس اے کوالٹی آئی تھنک. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ کا جو سوال تھا نا, اس سوال کا جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی مجھے اگر زندگی کی دوسری چوائس دی, ویسے تو اللہ کا شکر ہے, آئی ایم سیٹسفائیڈ, اچھی بری جس طرح کی زندگی اللہ کا شکر ہے, اور میں ہمیشہ اگر دوبارہ بھی پیسہ ہونا چاہے پاکستان میں رہتا ہوں. آئی لو مائی کنٹری. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ چوائس دی جائے تو ریئلی آئی وانٹ اے چوائس, کیونکہ وجہ یہ کہ میرے خیال میں زندگی گزارنے کا جس طرح حق تھا ہم نے اس طرح حق ادا نہیں کیا. آئی تھنک زندگی میں ہم اگر مجھے اگر چوائس ملے تو میں کہوں گا کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے لیے کہ میرا نام امر ہو اور کوئی پازیٹیو کام کرے. مسئلہ یہ کہ ہم نے اگر ہم اپنی زندگی میں نظر آنا, ہم اللہ کے بھی نہیں بن سکے اور دنیا کے بھی نہیں بن سکے. اچھا تو اس زندگی میں کیا, اسی زندگی میں کر لیں؟ نہیں, اسی زندگی میں کر سکتے ہیں بالکل, لیکن آپ نے سوال کیا نا, کیوں ہوتا یہ کہ آدمی بس چوائس آپ نے دی نا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج میں سوچنا شروع کر دوں آئی کین چینج مائی لائف, وہی میری زندگی دوسری ہو جائے گی. صحیح, ایگزیکٹلی. ہماری زندگی بالکل میری سوچ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. بالکل سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن کچھ وقت حالات میں پھر آدمی میں جو ہے نا ایک ڈیڈیکیشن ہے, ایک آپ کے پاس ایک وہ چاہیے ہوتا ہے, آپ کا ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کہا نا کہ ان کا پیشن ہے, اگر آپ پیشن آپ ایک جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے نا, کھا لیا پی سو گیا, تو دیٹ از وہ تو کچھ بھی کوئی بھی زندگی آپ کو کوئی نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے لیے یا کچھ. تو یہی میرا مجھے ہے کہ شاید اللہ توفیق دے کچھ کر کے چلا جائے. اینی وے اچھا ڈاکٹر, یہ آج ڈیتھ پہ بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جیسے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی, آل اوور سڈن کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایک تو یہ آپ کے مائنڈ پہ کیا اثر ڈالتی ہے, اور اگر ہمارے قرب و جوار میں یا میرے عزیز اقرب میں یا میری فیملی میں کسی کی بہت کسی کلوز کی کسی کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی, تو میرے پاس کیا ایسا مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کی مینٹلی اس کو میں ذرا ریلیکس کر سکوں, اور ہماری مورلی ہماری ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا وہ بنتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو ہم ٹیچ کریں. بس یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آیا صاحب. ٹھیک ہے, ان کے سوال کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں. انہوں نے بہت اچھا یہ سوال اٹھایا ہے. ایک تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا کہا ہے, دوسرے کہا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم اس کو کیسے ڈیل کریں. دیکھیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے. ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی بالکل صحت مند ہے, اس کو کوئی کسی طریقے سے بھی پروبیبلٹی نہیں ہے کہ اس کی لائف اینڈ ہوگی, مگر انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا سڈنلی, اور یہ خبر بھی پھر سڈنلی پہنچتی ہے لوگوں تک. ٹھیک ہے, کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اب وہ بیمار ہیں, اب ایسے ہیں, بلکہ سڈنلی کہا جاتا ہے کہ ہی از ڈیڈ. 3 ورڈز میں آپ اس کو بتا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے, پہلی کیفیت اس کی ہوتی ہے ڈینائل اینڈ شاک. ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ خبر سنتا ہے وہ ڈینائل میں جاتا ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم فلموں میں بھی یہ ڈائلاگ سنتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو یہ بالکل وہ لوگ صحیح ڈائلاگ بولتے ہیں, بیکاز یہی خیال ہمارے دل میں آتا ہے, پہلا خیال, پہلی فیلنگ یہ آتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ڈینائل آتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان شاک میں چلا جاتا ہے. شاک کا مطلب ہے ایک سکتے کی حالت میں آ جاتا ہے. اگر وہ ایک جانب دیکھ رہا ہے تو وہیں دیکھتا رہتا ہے, اگر وہ کچھ سوچ رہا ہے تو وہ سوچ کی کیفیت میں رہتا ہے. عام طور پہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کو سکتے سے نکالو, رلاؤ. اچھا یہ ایک غلط طریقہ ہے. اب چونکہ انہوں نے پوچھا ہے تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی اچانک خبر سن کے سکتے میں آ جائے تو سکتہ جو ہے, شوق جو ہے, وہ ایک ایموشنل پروٹیکشن ہے. وہ خدا کی طرف سے خود بخود ایک ایموشنل پروٹیکشن ہے کہ اٹس اے اسٹیٹ آف کریٹڈ نمنس, تاکہ وہ جو شوق ہے اس کو ہینڈل کیا, جو صدمہ ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو مگر یہ بہت ضروری ہے کہ جو شخص صدمے میں ہے آپ اس کے قریب بیٹھیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اپنی گود میں لے لیں, اور اس کی جو جی بالکل اس کو ری ایشورنس, آپ کچھ بھی نہیں اس وقت کر سکتے, مگر آپ سمپلی اس کو ایک فزیکل پریزنس دیں اپنی. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ بھی ورڈ بولیں گے تو اس لفظ کا وہ ایک جواب دے گا, اور وہ جواب یہی ہوگا کہ مگر میں ہی کیوں, وائی می. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کہیں گے صبر کرو تو وہ کہے گا صبر نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو کہیں گے یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہے گا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میرے ساتھ کیوں ہوا. اس لیے کچھ مت بولیں. دا بیسٹ تھنگ
when you are going to help someone out is to remain quiet and listen to that person, whatever he or she is listen saying. to that person. If he's in a state of shock, just be with him. Okay? अगर कोई, जैसे अगर कोई फीमेल है तो घर की अगर कोई और फीमेल है, कोई खातून है, वो उसको बिल्कुल अपने साथ लगा के रखें. फिजिकल कांटेक्ट, जो बॉडी का कांटेक्ट है, वो वार्मथ देता है, सिक्योरिटी देता है. जैसे छोटे से बच्चे को आप गोद में उठा लें तो वो चुप हो जाता है. तो इसलिए हमें इस वक्त कोई भी फॉर्मेलिटीज़ को बालाए ताक रख के और आप उसको गले लगाएं और उसको अपने साथ लगा के जब तक कि वो खुद बैठना ना चाहे, और उसका हाथ पकड़े रखें जब तक कि वो खुद अपना हाथ ना छुड़ाए. ठीक है? तो ये चीज़ें तो पहली हैं. उसके बाद इनका सवाल ये था कि कौमी अलमिया जब होता है, नेशनल ग्रीफ होता है, तो उसमें क्या करें. देखिए, हमारे साथ 2 कौमी सानहे हुए हैं बहुत बड़े, जिससे कि पूरी कौम सोगवार है. आप लिटरली यकीन करें कि ना खाने को दिल चाह रहा था घर में, ना कुछ पकाने को दिल चाह रहा था जिस दिन ये वाक़या हुआ है. तो अब हमारी बहुत ज़रूरी बात यह है कि कौमी अलमिये को भी हम ज़ाती अलमिये की तरह मनाएं. हमारे टीवी चैनल्स को चाहिए था कि वो कम से कम 3 दिन कोई भी जो गाने हैं या हंसी के जो प्रोग्राम हैं या फिल्में हैं उसको नशर ना किया जाता. हमारे पास और भी तो प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, आपने अपने प्रोग्राम चलाने, आप डॉक्यूमेंट्रीज चला दें. ये भी तो है ना जी मैम कि देखिए, एक स्टेट में कंटिन्यूसली रहना भी कंटिन्यूसली तो मैं कह ही नहीं रही, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि नेशनल ट्रेजेडी हुई है. 3 दिन तक ये चीज ना चल, मतलब ये एंटरटेनमेंट की चीजें ना आती तो शायद लोग रिकवर ना. नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल जवाब गलत है. मैं अक्सर आपकी बात को कह देती होती हूँ कि आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि ये बिल्कुल, ये मुझे मालूम है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. आप तो कलेक्टिवली सोसाइटी के सवाल मुझसे दोहरा रही हैं कि लोग ये कहते हैं, तो वहाँ पे लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त. मगर मैं आपसे ये कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है. आपको कम अज़ कम देखिए 3 दिन तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि आप अपने जो है कि सोग मनाएं. अगर आपके यहाँ कोई डेथ हुई है तो आप रोने से भी मत मना करें उस शख्स को. तो इसलिए 3 दिन कौमी सानहा को बिल्कुल कोमेमोरेट किया जाता है. यहाँ मनाया नहीं कहा जाता, उसको कोमेमोरेट किया जाता है. और 3 दिन तक बिल्कुल देखिए, गम का मौका आया तो गम मनाएं, गम करें. क्यों नहीं गम करें? आप अपना गम भुला रहे हैं. ये तो ऐसा ही है कि किसी के घर में कोई गम हो जाए तो वो कहे कि चलो मैं किसी ड्रग्स का सहारा ले लेता हूँ, खुदा ना खास्ता मैं जो मनशियात का सहारा ले लेता हूँ और मैं उसी वक्त ठीक हो जाऊंगा. जिन को उस वक्त गम होता है ना, उनको इस तरह की चीजें वो उनके सामने भी आती है तो गेट मोर इरिटेटेड. बिल्कुल. और आप देखिए कि ये जो एक तरह से टीवी प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, या कोई और एक्टिविटीज़ है, ये तो एक तरह से आपको थोड़ी देर के लिए एक सहारा दे रहे हैं. तो बिल्कुल आपका माइंड डाइवर्ट. जी बिल्कुल, आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना. अच्छा मैम, वो ना टॉपिक जो बच्चों पे उसके असर का था, तो वो शायद हम नेक्स्ट सेगमेंट तक रख लेते हैं. जी, अभी का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया. अभी हम इफेक्ट्स ऑफ डेथ पे ही बात कर रहे थे जी. और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम शुरू इसी टॉपिक से करेंगे. बल्कि आप अपना पोल का सवाल रखें, बिकॉज ये एक कौमी अलमिया है. बहुत से बच्चे यतीम हुए हैं, क्या आपको नहीं अंदाज़ा? 11 सेक्टर के कितने नौजवान दुनिया से गए हैं, और वो सब तकरीबन नए शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे. चलिए जी, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जी हम बात करने वाले हैं हकूकुल लिबाद पे. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये बात की जाएगी. व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा. विल बी राइट बैक.